الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الصلاة كانت على المؤمنين كتابا موقوتا قال تعالى أقم الصلاة لدلوك الشمس إلى غسق الليل وقرآن الفجر إن قرآن الفجر كان مشهودا صدق الله العظيم. سرور دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم جب معراج میں تشریف لے گئے تو آپ کے اوپر اولاً 50 وقت کی نماز، پھر بتدریج کم کرتے کرتے 5 وقت کی رہ گئی، اور پھر اللہ تعالیٰ نے اپنے لاڈلے حبیب سے فرمایا کہ اے میرے حبیب یہ 5 نمازیں ہیں، لیکن ان کے ادا کرنے پر آپ کو اور آپ کی امت کو 50 نمازوں کا اجر و ثواب ملے. نماز فرض ہو گئی، آپ تشریف لے آئے. اب نماز کی ادائیگی کا وقت کیا ہونا چاہیے، کب ادا کرنی چاہیے، کس وقت ادا کرنی چاہیے، اس کے لیے بھی اللہ تعالیٰ نے جبریل امین کو بھیجا. 5 وقت کی نمازوں کے ابتدائی اوقات میں جبریل امین نے آپ کو نماز پڑھ کر دکھائی. 5 وقت کے ابتدائی اوقات میں اللہ کے نبی علیہ السلام کے سامنے جبریل امین نے نماز پڑھ کر دکھائی، اور دوسرے دن ہر نماز کے آخری وقت میں نماز پڑھ کر دکھائی، اور پھر یہ فرمایا کہ ما بین ہذین الوقتین صلاتک و صلاۃ امتی. اے اللہ کے نبی علیہ السلام، ان دونوں وقتوں کے درمیان آپ کے لیے اور آپ کی امت کے لیے نماز فرض کر دی گئی. یعنی نماز جس طرح فرض کی گئی اسی طرح نماز کی ادائیگی کے لیے اوقات بھی اللہ کی طرف سے منتخب کیے گئے. اور قرآن پاک کی آیت جو عام طور سے کیلنڈر کے اوپر، گھڑیوں کے اوپر لکھی رہتی ہے، یہ 5ویں پارے کی آیت ہے، ان الصلاۃ کانت علی المؤمنین کتابا موقوتا، کہ مومنین کے اوپر نماز وقت متعین کے ساتھ فرض کی گئی، وقت متعین کے ساتھ فرض کی گئی ہے. وقت سے پہلے کوئی نماز ادا کرے گا تو ادا نہیں ہوگی، وقت گزرنے کے بعد کوئی نماز پڑھے گا تو قضا ہوگی. تو اصل وقت میں نماز پڑھنا یہ نماز کی شرائط میں داخل ہے. جہاں نماز کی بہت ساری شرائط ہیں، ان میں سے ایک شرط یہ ہے کہ وقت کا داخل ہونا. وقت کے اندر نماز پڑھیں گے تو ادا ہوگی، وقت گزرنے پر ادا کریں گے تو قضا ہوگی، اور وقت سے پہلے پڑھیں گے تو بالکل ادا نہیں ہوگی. فرض ساقط نہیں ہوگا، فرض ذمے میں باقی رہے گا. اتنے لوگ ہیں جو سفر وغیرہ پر جاتے ہیں، انہوں نے اتنی وسعت اپنے طور پر پیدا کر لی ہے کہ ظہر کے وقت عصر بھی پڑھ لیتے ہیں، راستے میں عصر پڑھنے کا ٹائم نہیں ہوگا، مغرب بھی پڑھ لیتے ہیں، 2-3 وقت سے پہلے نماز ادا کر لیتے اور یہ سمجھتے ہیں کہ بس ہماری نماز ہو گئی. یاد رکھو، اللہ کے نبی علیہ السلام نے پوری زندگی میں میدان عرفات کے علاوہ کبھی وقت سے پہلے کوئی نماز ادا نہیں فرمائی. عصر کو ظہر کے ساتھ آپ نے جمع فرمایا ہے میدان عرفات میں. اس کے علاوہ آپ نے جتنے بھی سفر کیے ہیں ان سفروں میں کوئی نماز وقت سے پہلے آپ نے ادا نہیں فرمائی. دھوکہ یہاں لگتا ہے کہ اللہ کے نبی علیہ السلام حکیم تھے، حکمت اور دانائی آپ کا خزانہ اور سرمایہ تھی. آپ وقت کی بچت کے لیے کبھی کبھی ایسا فرماتے تھے کہ آپ مثلاً سفر میں آپ کو نماز ظہر ادا کرنی ہے تو آپ نماز ظہر کو بالکل اخیر وقت میں ادا فرماتے تھے، نماز ظہر کو اخیر وقت میں ادا فرماتے تھے،
اور ادا فرمانے کے بعد تھوڑی ہی دیر کے بعد عصر کا وقت شروع ہو جاتا، تو پھر وہیں بیٹھے بیٹھے آپ عصر کی نماز بھی پڑھ لیتے، تو دونوں نماز ایک ساتھ ہو جاتی، ایک وقت کے بالکل آخری کنارے پر اور دوسری وقت کے پہلے کنارے پر۔ سرحد ہے گویا، سرحد سے پہلے ظہر ہے اور سرحد کے بعد عصر ہے۔ اب دیکھنے والے نے یہ سمجھ لیا کہ اللہ کے نبی علیہ السلام نے عصر کی نماز ظہر کے ساتھ پڑھی ہے، لہذا ہم بھی ظہر کے ساتھ عصر کی نماز پڑھ سکتے ہیں۔ یہ دراصل اس کو کہتے ہیں معنن جمع کرنا، ایک صورتن جمع ہے، ایک معنن جمع ہے۔ تو یہ معنوی طور پر اللہ کے نبی علیہ السلام نے جمع فرمائی ہے، یہ صورتن آپ کو جمع لگ رہی ہے، حقیقتاً یہ جمع نہیں ہے۔ ظہر کو اخیر وقت میں ادا کیا گیا اپنے وقت کے اندر، اور عصر کی نماز کو ابتدائی عصر کے وقت میں ادا کیا گیا ہے۔ تو اس پر دھوکہ ہوا ہے بعض لوگوں کو، اور وہ پہلے ہی وقت میں آنے والے وقت کی نماز کو ادا کر لیتے ہیں، جبکہ وقت سے پہلے کوئی نماز فرض نہیں ہوتی۔ اب عقلی طور پر سوچئے کہ ایک شخص کا آج انتقال ہو گیا، قیامت تک جتنی نمازیں ہیں گویا اس کے اوپر واجب اور لازم ہو گئی۔ اللہ تعالیٰ کل قیامت کے دن پوچھے گا کہ مرنے سے پہلے پہلے قیامت تک کی ساری نمازیں کیوں نہیں پڑھ کر آیا؟ جب وقت سے پہلے نماز پڑھی جا سکتی تھی تو قیامت تک کی ساری نمازیں اپنی زندگی میں کیوں نہیں پڑھی؟ لیکن اللہ تعالیٰ نے نمازیں وقت متعین کے ساتھ فرض فرمائیے، جب تک وقت داخل نہیں ہوگا اس وقت نماز فرض نہیں ہوگی، اور جب فرض نہیں ہوگی تو ادا نہیں ہوگی۔ بعض لوگ یہاں دھوکہ کھاتے ہیں کہ آپ سفر پر ہیں، حالت سفر میں شرعی مسافر بن گئے آپ، اب شرعی مسافر کے اوپر 2 رکعت نماز فرض ہو جاتی ہے 4 کے بدلے۔ وَإِذَا ضَرَبْتُمْ فِي الْأَرْضِ فَلَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ أَن تَقْصُرُوا مِنَ الصَّلَاةِ، کہ جب تم حالت سفر میں ہو تو تمہارے لیے اس میں کوئی تنگی کی بات نہیں ہے کہ تم نماز قصر کرو، 4 فرض کے 2 فرض پڑھو۔ اب کسی وجہ سے اگر آپ نے یہ 2 رکعت قصر ادا نہیں فرمائی حالت سفر میں، اب آپ اپنے گھر پر اپنے مقام پر واپس آ گئے ہیں، اب آپ ادا کرنا چاہتے ہیں، تو یہاں بھی بعض لوگ دھوکہ کھاتے ہیں، وہ پوری نماز پڑھتے ہیں، حالانکہ جیسی فرض ہوگی ایسی ہی ادائیگی ہوگی۔ حالت سفر میں اگر آپ کی نماز چھوٹ گئی تو واپس آنے کے بعد آپ کو 2 رکعت نماز ہی پڑھنا ہے، 4 رکعت پڑھیں گے تو ادا نہیں ہوگی۔ آپ حالت قیام میں ہیں، گھر پر مقیم ہیں، اور آپ کی کچھ نمازیں چھوٹ گئی، اب سفر میں ہیں، آپ نے سوچا موقع اچھا ہے، اپنی بقیہ چھٹی ہوئی وطن کی نمازیں اب یہاں ادا کر لیتا ہوں، تو اب یہاں دھوکہ باز لوگ یوں کھاتے کہ میں حالت سفر میں ہوں اس لیے پرانی چھٹی ہوئی نماز 4 کے بجائے 2 پڑھوں گا، حالانکہ وہ جیسی فرض ہوئی تھی 4 رکعت ایسی ہی آپ کو حالت سفر میں 4 رکعت پڑھنی 2 نہیں پڑھنی۔ اگر آپ 2 پڑھیں گے تو آپ کی نماز ادا نہیں ہوگی۔ تو جیسی فرض ہوتی ہے ایسی ہی ادائیگی ہوتی ہے، یہ ضابطہ یاد رکھیں۔ اگر حالت قیام میں ہیں، آپ مقیم ہیں، اپنے گھر پر مقیم ہیں، تو اس حالت میں جو نماز آپ پر فرض ہوئی ہے اس کی ایسی ہی قضا واجب ہوگی۔ حالت سفر میں ہے، حالت سفر میں چونکہ 2 ہی فرض ہوئی ہے، اس لیے اگر آپ وطن آنے کے بعد ان کو لوٹانا چاہیں گے تو بھی آپ کو 2 ہی پڑھنی، 4 نہیں پڑھنی ہے۔ اس مسئلے کو اچھی طرح ذہن نشین رکھو اور وقت کے اندر نماز ادا کرنے کی کوشش کرو۔ وقت سے پہلے پڑھیں گے تو فرض نہیں ہوئی، وقت کے بعد پڑھیں گے تو قضا ہو جائے گی، ثواب گھٹ جائے گا۔ اس مسئلے کو ذہن نشین رکھیں اور غلطی سے اپنے آپ کو بچائیں۔ اللہ تعالیٰ سمجھ